السلام علیکم کلاس 8 آج ہم اپنی نظم پڑھیں گے حب وطن۔ حب کا مطلب ہوتا ہے محبت، اور وطن یعنی وطن کی محبت۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 30 پر ہے، یہ کھول لیجیے اپنی بک۔ کھول لی؟ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلے اس کو ہم نظم کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے میننگ اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ حب وطن، یہ رشک چمن ارض پاک وطن، بڑی محترم ہے یہ خاک وطن۔ یہ رشک چمن ارض پاک وطن، بڑی محترم ہے یہ خاک وطن۔ عطا ہے عنایت ہے اللہ کی کہ یہ ایک رحمت ہے اللہ کی۔ عطا ہے عنایت ہے اللہ کی کہ یہ ایک رحمت ہے اللہ کی۔ ہمیں قول قائد کا یہ یاد ہے کہ یہ ملک خدا داد ہے۔ ہمیں قول قائد کا یہ یاد ہے کہ یہ ملک خدا داد ہے۔ ہمارا ہو سب کچھ وطن کے لیے، ہمارا ہو سب کچھ وطن کے لیے، کہ ہوتے ہیں گل سب چمن کے لیے، کہ ہوتے ہیں گل سب چمن کے لیے۔ راہ حق کے ہم سارے راہی بنے، راہ حق کے ہم سارے راہی بنے، وطن کے جیالے سپاہی بنے، وطن کے جیالے سپاہی بنے۔ لگے سب کے سب کار تعمیر میں، لگے سب کے سب کار تعمیر میں، کہ موتی ٹکیں اپنی تقدیر میں، کہ موتی ٹکیں اپنی تقدیر میں۔ نہ ہو ہم کو محنت مشقت سے عار، نہ ہو ہم کو محنت مشقت سے عار، کہ ہو زندہ قوموں میں اپنا شمار۔ رکھیں اپنے پرچم کو یوں سر بلند، رکھیں اپنے پرچم کو یوں سر بلند، کہ پہنچے نہ حرمت کو اس کی گزند، کہ پہنچے نہ حرمت کو اس کی گزند۔ اخوت ہو آپس میں یوں استوار، اخوت ہو آپس میں یوں استوار، کہ ایک دوسرے پر کریں جانثار، کہ ایک دوسرے پر کریں جانثار۔ کریں کام وہ برملا قوم کا، کریں کام وہ برملا قوم کا، نظر آئے جس میں بھلا قوم کا۔ نظر ہو نہ ذاتی مفادات پر، نظر ہو نہ ذاتی مفادات پر، بھروسہ ہو اللہ کی ذات پر، بھروسہ ہو اللہ کی ذات پر۔ اخوت ہو ہم میں مساوات ہو، اخوت ہو ہم میں مساوات ہو، تو دنیا میں پھر اپنی کیا بات ہو، تو دنیا میں پھر اپنی کیا بات ہو۔ ساقی جاوید، یہ لکھی ہے ساقی جاوید نے۔ چلیں اب اس کے معنی اور تشریح کرتے ہیں۔ یہ رشک چمن ارض پاک وطن، رشک کا مطلب ہوتا ہے تمنا کرنا، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی اس کی تو اتنا اونچا مطلب اتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا ہے کہ دوسرے رشک کریں یعنی تمنا کریں، اور باقی اس کے اپنے جو ہیں وہ فخر کریں اور تمنا کرنے کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے رشک۔ یہ رشک چمن ارض پاک وطن، یعنی ہمارا جو پاک وطن ہے، پاکستان جو ہے، اس پر ہمیں فخر بھی ہے، اور ایسی سرزمین ہے کہ لوگ اس کی تمنا کریں کہ ایسا ہونا چاہیے ملک کو۔ اللہ کرے ہم ایسا بنا بھی لیں، لیکن جو زرزمین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ واقعی بہترین زمین ہے، یعنی تمام موسم ہے ہمارے پاس، اور ہماری زمین بھی یعنی انواع و اقسام کے پھل یہاں پر لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے تنوع ہے ہماری جو ہے وہ زمین میں، یعنی قسم کی زمین ہے ہمارے پاس۔ ہمارے پاس بنجر زمین بھی ہے، ہمارے پاس زرخیز زمین بھی ہے، ہمارے پاس سمندر بھی ہیں، ہمارے پاس دریا بھی ہیں، خوبصورت پہاڑ بھی ہیں۔ جو سیکنڈ ہائیسٹ پیک K2 بھی ہمارے پاس ہے، اور بہت بڑے بڑے ہمالیہ کے پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں میں ہمارے پاس جو ہے وہ خشک میوہ جات بہت ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ویسے پھل بہت لگتے ہیں، یعنی رسیلے پھل بھی ہیں ہمارے پاس۔
تو یہ رشک چمن ارض پاک وطن، ارض پاک وطن یہ جو پاک سرزمین ہے ہماری، وہ فخر اور تمنا، فخر یعنی ہمیں اس پر فخر ہے، بڑی محترم ہے یہ خاک وطن، یہ یعنی ہمیں اس کی کیا کرنی چاہیے، بہت عزت کرنی چاہیے، بہت محترم ہے یہ خاک وطن، اس کی جو یہ ہماری سرزمین کی، خاک کا مطلب ہے مٹی، یہ ہماری سرزمین کی جو مٹی ہے یہ بڑی کیا ہے، محترم ہے، اور ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ عطا ہے عنایت اللہ کی، یہ کس نے دی ہے، کس کی مہربانی سے ہمیں یہ عنایت یہ ملی ہے، اللہ کی مہربانی سے۔ یہ عطا یعنی یہ جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ اس کی بڑی مہربانی ہے کہ یہ ایک رحمت ہے اللہ کی، اور یہ جو پاکستان ہے یہ ہمارے لیے کیا ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ ہمیں قول قائد کا یہ یاد ہے کہ یہ ملک خدا داد ہے۔ قائد اعظم نے جس وقت پاکستان بنا تھا تو قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ بہت قیمتی جو ہے وہ تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، تو یہ ملک خدا داد انہوں نے یہاں پر اس کو جو ہے وہ، خدا داد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دیا ہوا، یہ اللہ کا دیا ہوا اتنا خوبصورت اور اتنا بہترین کیا ہے ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا ہے، عطا کیا ہے۔ ہمارا وہ سب کچھ وطن کے لیے۔ اب ظاہر ہے جب اتنی بڑی اور اتنی بہترین اور اتنی اچھی جو ہے وہ اتنا اچھا ہمیں تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اتنی بہترین سرزمین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے جس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے، اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو اب ہمارا کیا جو ہے وہ رویہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ۔ اب اس میں جو ہے وہ ساقی جاوید کہہ رہے ہیں ہمارا سب کچھ وطن کے لیے ہے، ہماری یعنی ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں، ہماری ہر چیز کس کے لیے ہونی چاہیے، ہماری سب کچھ کیا ہے ہمارا وطن کے لیے، کہ ہوتے ہیں گل سب چمن کے لیے۔ اب یہ جو ملک ہے یہ کیا ہے، ایک باغ ہے، اور ہم سب اس کے کیا ہیں، پھول ہیں۔ گل کا مطلب ہوتا ہے پھول، تو پھول کس کے ہوتے ہیں، اس باغ کے ہی ہوتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا سب کچھ وطن کے لیے ہے۔ کیونکہ ہوتے ہیں سارے پھول اپنے چمن کے لیے، یہ ملک ہمارا کیا ہے، چمن ہے، ہمارا ایک باغ ہے، اور ہم سب اس کے کیا ہیں، پھول ہیں، کیونکہ ہوتے ہی پھول اپنے باغ کے لیے ہیں۔ راہ حق کے ہم سارے راہی بنے، اور ہونا کیا چاہیے، وہ ساقی جاوید یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں راہ حق کے ہم سارے راہی بنے، حق بات پر چلنا اور حق بات کو کہنا اور حق بات پر عمل کرنا، اس راہ پر گامزن ہو جائیں ہم سب اس کے راہی بنے۔ راہی کا مطلب ہوتا ہے مسافر، اس راہ پر چلنے والے بن جائیں۔ راہ کیا مطلب ہوتا ہے، راستہ، اور راہی کیا، اس راستے پر چلنے والے، تو راہ حق کے ہم سارے راہی بنے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کیا ہے، راہ حق کے راستے پر چلنے والے بن جائیں، وطن کے جیالے سپاہی بنے، اور پھر وطن کے جیالے یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ بہادر سپاہی بنے۔ اپنے ملک کے سپاہی کیا کام کرتے ہیں، محافظت کرتے ہیں اپنے جو ہے وہ ملک کی، تو اللہ کرے کہ ہم اپنے وطن کے محافظ بنیں، لگیں سب کے سب کار تعمیر میں۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، شاعر یہاں پر کہہ رہے ہیں کار تعمیر کا مطلب ہوتا ہے بنانے کا کام، یعنی اپنے ملک کو بنانے کے کام میں سب لگیں، کہ موتی ٹکے اپنی تقدیر میں۔ ظاہر ہے جب ساری جتنی عوام ہے سب اپنے ملک سے محبت کریں گے اور سب اپنے ملک کے لیے کام کریں گے، کار تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں گے، ہر کوئی اپنا کام بہترین انداز میں کرے گا، تو کیا ہوگا کہ ہماری تقدیر بدل جائے گی، جیسے موتی ٹک جائیں گے ہماری تقدیر میں، ہماری تقدیر اتنی شاندار ہو جائے گی، ملک ترقی کرے گا تو تمام عوام کی تقدیر بدل جائے گی، سب ترقی کریں گے اور خوشحالی سب جگہ آ جائے گی۔ نہ ہو ہم کو محنت اور مشقت سے آر کا مطلب ہوتا ہے شرم۔ اب وہ یہ شاعر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چاہے چھوٹا سے چھوٹا کام ہو، ہمیں محنت و مشقت میں آر نہیں کرنی چاہیے۔ شرم تو اس بات پہ آنی چاہیے جو برے کام ہیں، دغا بازی ہے، دھوکہ دہی ہے، لوٹ مار ہے، چھینا جھپٹی ہے، ڈکیتی ہے،
تو جو برے کام ہیں ان کو کرنے میں کیا ہے، شرم آنی چاہیے. لیکن جو محنت مشقت کے کام ہیں، اب چاہے وہ چھابڑی لگانا ہے، چاہے وہ جو ہے وہ کوئی انجینئر ہے، وہ تو ظاہر عزت والا کام ہے. لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہماری اپنی گلی گندی پڑی ہے، یا اپنا گھر کے آگے کچرا پڑا ہوا ہے، یا اپنے گھر، ظاہر ہے یہ ملک بھی ہمارا کیا ہے، ہمارا اپنا گھر ہے، تو اس کو صاف ستھرا رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اس میں جو بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت پڑے ہے وہ کرنا، تو اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے. اور جتنی بھی ہمیں جو ہے وہ محنت مشقت کے کام ہیں، وہ سب کاموں میں شرم نہیں کرنی چاہیے، اور محنت سے کمانا چاہیے، نہ کہ ہم دوسرے غلط راستے اختیار کریں اور اس سے اپنی زندگی بنائیں. تو اپنی زندگی کیا بنے گی، اس ملک کو بھی نقصان پہنچے گا اور ہماری زندگی تباہ و برباد ہوگی. شرم آنی چاہیے تو اس میں آنی چاہیے، لیکن محنت مشقت کے کام میں، جائز کام میں شرم نہیں آنی چاہیے. تو نہ ہو ہم کو محنت مشقت سے آر، کہ ہو زندہ قوموں میں اپنا شمار. جب بھرپور پاکستان کے تمام عوام صحیح طریقے سے محنت سے روزی کمائیں گے اور محنت سے کام کریں گے، تو ہمارا شمار زندہ قوموں میں ہو جائے گا. جو اس وقت ترقی یافتہ قومیں ہیں، جو ملک ترقی کر رہے ہیں، ان میں ہمارا شمار ہو جائے گا، یعنی ہم ان میں بھی گنے جانے لگیں گے. جیسے آپ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے ترقی میں اور پاور میں، سب سے پہلے نمبر پر اب جو آ رہا ہے چائنا آ رہا ہے. امریکہ تھا پہلے، اس کے بعد چائنا تھا. تو انہوں نے، چائنا والوں نے کتنی محنت کی ہے، تو اپنے ملک کا نام بنایا. اسی طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم محنت و مشقت کریں گے، اور محنت و مشقت میں انہوں نے بھی باقی کوئی آڑ نہیں سمجھی چائنا والوں نے. چائنا میں جب چائنا کے حالات خراب تھے تو وہاں پر وہاں کے وزیر اعظم اور اس کی جو وزیر اعظم کی بیوی تھی، ان کو بھی جا کے کھیتوں میں کام کرنا ہوتا تھا، اور یہ پابندی تھی کہ اتنا وقت جو ہے وہ وہاں پر لگائیں گے. سائیکلوں پر سفر کرنا ہوگا، اور مطلب انہوں نے ترقی کے لیے بہت محنت کی ہے، اور پوری قوم نے محنت کی ہے، اور آج دیکھیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو اسی لیے اسی طرح ہمیں بھی ہم کہیں کہ یہ ہم چھوٹا سا کام کیوں کریں، ہم جو ہے وہ کھیتوں میں کیوں جائیں، ہم لائنیں کیوں لگائیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، بل جمع کروانے، یہ سب کچھ کرنے. تو یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جو بھی اپنے ملک کے لیے ہم کر سکتے ہیں ہم کریں. تو کیا ہے، محنت و مشقت میں نہ ہو ہم کو محنت و مشقت سے آر، کہ ہو زندہ قوموں میں اپنا شمار. رکھیں اپنے پرچم کو یوں سربلند کہ پہنچے نہ حرمت کو اس کی گزند. اب ظاہر ہے جب ہم محنت کریں گے، حق کا راستہ اختیار کریں گے، سیدھے راہ پر چلیں گے، تو رکھیں اپنے پرچم کو یوں سربلند. اس طرح ہمارا پرچم کیا رہے گا، سربلند رہے گا، اور لوگ اچھی نگاہ سے دیکھیں گے. کہیں ہمارا جھنڈا جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں لگا ہوگا یا کہیں بھی لگا ہوگا تو لوگ پہچانیں گے، اور اس کی عزت تو جو ہے وہ تعظیم کریں گے. کہ پہنچے نہ حرمت کو اس کی گزند. اب جو ہماری عزت پر حرف آ رہا ہے اور لوگ ہمارے متعلق باتیں کریں، یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو اس طرح کے ہیں، یہ تو اپنے ملک کو خود برباد کرنے والے لوگ ہیں، جذباتی قسم کے لوگ ہیں، یہ القاب ہمیں ملے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، ہمارے اوپر ریسرچ ہوئی ہوئی ہے، ہمیں کہا جاتا ہے یہ لوگ جذباتی لوگ ہیں. ٹائر جلا دیے، بسیں جلا دیں، اور یہ سب کچھ کر دیا، ٹریفک سگنل توڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جب ہم اپنے حق کا راستہ اختیار کریں گے، سچ کا راستہ اختیار کریں گے، محنت و مشقت سے آر نہیں کریں گے، تو ہوگا کیا کہ ہماری جو عزت ہے وہ کیا رہے گی، برقرار رہے گی. تو اس طرح ہماری جو پرچم ہے وہ سربلند رہے گا، اور اس کی حرمت کو، اس کی عزت کو گزن یعنی نقصان نہیں پہنچے گا. تو ہم محنت و مشقت کریں اور حق کے راستے پر چلیں. اس طرح ہم اپنے پرچم کو کیا رکھیں، سربلند رکھیں، اور اس کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچنے نہ دیں. اخوت و آپس میں یوں استوار. اخوت کا مطلب ہے بھائی چارگی، محبت آپس میں. تو وہ یہ کہہ رہے استوار کا مطلب ہے قائم ہونا. اخوت ہو آپس میں یوں استوار کہ ایک دوسرے پر کریں جانثار. جانثار کا مطلب ہے قربانی دے دینا. یہاں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر ایسی اخوت، ایسی بھائی چارگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی بھائی چارگی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، قائم ہو جائے، کہ ہم ایک دوسرے پر اپنی جان قربان کر دیں. یعنی ایک دوسرے کو تکلیفوں سے بچانے کی کیا کریں، کوشش کریں. کسی کی جان بچانی ہو تو اپنی جان قربان کر کے دوسرے کی جان بچانے کی کیا کریں، کوشش کریں. تو
ظاہر ہے پھر تو یہ ملک کیا کرے گا، واقعی سب ایک دوسرے کی جان و مال اور عزت اور آبرو کا خیال رکھیں گے جس معاشرے میں، اور سب آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں گے، تو یہ قوم کیا کرے گی، ترقی کرے گی۔ کریں کام وہ برملا قوم کا، نظر آئے جس میں بھلا قوم کا۔ برملا کا مطلب ہے فوراً، دیر نہ کریں، تاخیر نہ کریں، کریں کام وہ برملا قوم کا، یعنی فوری طور پر جس چیز سے پوری قوم کو فائدہ ہو اس کام کرنے میں دیر نہ لگائیں۔ نظر آئے جس میں بھلا قوم کا، یعنی جس کام میں پوری قوم کا بھلا نظر آ رہا ہو کہ اس سے سب کو فائدہ ہوگا، اور ہو بھی وہ جائز کام، تو اس میں دیر نہ لگائیں، اور تاکہ سب کو کیا ہو، اس سے فائدہ ہو۔ نظر ہو نہ ذاتی مفادات پر، بھروسہ ہو اللہ کی ذات پر۔ اب ہم یہ نہ دیکھیں، ذاتی مفادات کا مطلب ہے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش نہ کریں، نظر نہ ہو، ہماری نظر، ہمارا ساری کے ساری توجہ کا مرکز یہ نہ بنے کہ ہمیں فائدہ پہنچ جائے۔ ہم ایسے کوئی کام نہیں کریں کہ صرف اپنے فائدے کے لیے، بلکہ کام ایسے کریں جس سے سب کو فائدہ پہنچے، اور یہ مت سوچیں کہ ہم سب کو فائدہ پہنچائیں گے تو ہمیں تو زیادہ ملے گا نہیں، ہمیں تو نقصان ہو جائے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اور ظاہر ہے جب کوئی شخص دوسروں کے کام آتا ہے تو اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ جب لوگ اپنے بھائی کے کام میں لگ جاتے ہیں، میں حدیث کے حوالے سے بتا رہی ہوں، جب کوئی شخص اپنے بھائی کے کام میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ تو اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور ایسے کام کریں جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے کام نہ کریں بلکہ سب کے فائدے کے لیے کام کریں۔ اخوت ہو، ہم میں مساوات ہو، اخوت یعنی بھائی چارگی ہو، مساوات ہو، برابر، ہم سب آپس میں کیا ہیں، برابر ہیں، کوئی کسی سے کمتر اور برتر نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں تو یہ سکھایا جاتا ہے، ہمارے تو دین میں اللہ کی نظر میں سب کیا ہیں، برابر ہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں شیطانی وسوسے اور شیطانی چیزیں، یہ ہمیں اپنے دماغ سے کیا کر دینی چاہیے، ہٹا دینی چاہیے، اور مساوات پر آ جائیں ہم سب، یعنی سب برابری پر آ جائیں۔ اخوت ہو، ہم میں مساوات ہو، تو دنیا میں پھر اپنی کیا بات ہو۔ جب ہم اس طرح کے ہو جائیں گے کہ ہم اونچ نیچ کے سارے معیارات کو کیا کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے بھائی چارگی رکھیں گے، ایک دوسرے سے بھائیوں کی طرح کیا کریں گے، محبت رکھیں گے اور برابری رکھیں گے، کوئی کسی کو حقیر نہیں جانے گا، کوئی کسی کو کمتر کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ برائی کرنے کی، مطلب ظاہر ہے یہ سوچیں کہ یار اس کی کیا حیثیت ہے، جو کرنا ہے اس کے ساتھ کر لو، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اخوت رکھیں، بھائی چارگی رکھیں، ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے، اور مساوات رکھیں یعنی برابری رکھیں۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بادشاہ اور غلام کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت نہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے اور نہ کوئی غلام، بلکہ اللہ کی نظر میں سب کیا ہیں، برابر ہیں۔ تو کیا ہو، اخوت ہو، ہم میں مساوات ہو، تو دنیا میں پھر کیا بات ہو۔ یعنی اگر یہ تمام خصوصیات، یہ تمام جو ہے وہ کوالٹیز ہمارے اندر آ جائیں گی، یہ ساری جو ہے وہ خوبصورت ہماری جو ہے وہ سوچ ہو جائے گی، اور ہمارے اندر یہ ساری خصوصیات آ جائیں گی، تو پھر دنیا میں ہماری کیا بات ہوگی۔ پھر لوگ ہمارے اوپر رشک کریں گے، لوگ ہمارے اوپر ہمارے جیسے بننے کی کیا کریں گے، تمنا کریں گے۔ تو پھر دنیا میں پھر اپنی کیا بات ہو، پھر تو سب ویلیو کیا ہے، دیں گے۔ یہ ہوتی ہے قوم، اور ایسا ہونا چاہیے کسی بھی قوم کو، بہترین قوم کا نمونہ ہم کیا کریں گے، پیش کریں گے۔ اور ہماری مٹی بھی بڑی زرخیز ہے، اگر ہم اس میں صحیح طریقے سے محنت کریں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بقول اقبال کے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یعنی اگر ہم صحیح طریقے سے اس پر صحیح طریقے سے یہ کام کریں گے جیسا ساقی جاوید نے بتایا ہے، اور ہم ایسے بن جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ مٹی زرخیز نہیں ہے، یہ مٹی ہمیں بہت کچھ عطا کرے گی، اور یہ مٹی بہترین ہے ہمارے لیے، اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دے گی۔ اس دنیا میں ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے، جنت ہو سکتی ہے، اگر ہم پاکستان کے تمام عوام
اس طرح کے ہو جائیں جس طرح کے یہ ساقی جاوید جو ہے وہ بتا رہے ہیں، حق کی راہ پر چلنے والے بن جائیں، اخوت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، مساوات پیدا ہو جائے، اور دوسروں کے بھلے کے لیے کام کریں، اپنی جان قربان کریں، ایثار کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو یہ دنیا ہی میں ہمیں تو کیا ہے، جنت مل جائے گی۔ تو یہ تھی آپ کی نظم حب وطن۔